شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم سقوط بغداد اور ہلاکو خان کے مظالم کی تاریخ بیان کریں گے۔ مستعصم کا پورا نام ابو احمد مستعصم باللہ عبداللہ بن منصور المنتصر تھا۔ وہ آخری عباسی خلیفہ تھا۔ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ابن القمی ان کا خاص وزیر تھا۔ ابن القمی کا نام غداران ملت کے طور پر سقوط بغداد کے وقت سے لیا جاتا ہے۔ وہ کٹر شیعہ تھا اور بغداد کی سنی حکومت کو ختم کرنے میں اس کا غدارانہ کردار رہا۔ وہ خلیفہ کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا اور انہیں بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ اسی ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ منگولوں کی مدد سے حکمران بننا چاہتا تھا، مگر سوائے رسوائی کے کچھ نہ ملا اور رسوائی کی موت مرا۔ اسے بغداد کی تباہی کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہلاکو خان منگول حکمراں چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ بھی اپنے دادا اور باپ کی طرح ساری زندگی قتل و غارت گری کرتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا جو منجنیقوں اور بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر ابن القمی نے ہلاکو خان کو حملے کی دعوت دی اور ادھر اس نے سازش کے تحت خلیفہ سے کہا کہ ہمیں اتنی بڑی فوج کو ایسے ہی بیکار میں بیٹھا کر تنخواہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کے کام پر لگوایا جائے۔ چنانچہ زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں۔ چونکہ اس وقت تک خلیفہ کو امید تھی کہ مراکش اور دوسرے ممالک اس کی مدد کو آئیں گے، اس لیے ہلاکو کو جوابی خط لکھا، چند روز کی خوش قسمتی سے تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہی نشانہ بناتے رہے، جس پر خلیفہ نے فوج کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی اور چند دن کے اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم باللہ متفکر تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے کے لیے چلے جائیں تو شاید بات بن جائے، کیونکہ اسے مال و دولت سے غرض ہے جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے، وہ لے کر چلا جائے گا۔ خلیفہ نے اس تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھے تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انہیں کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ نے پیش کیے جانے والے خوان کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ خلیفہ بولے، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو خان بولا، تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھونسوں کا نشانہ بنایا، پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔
ہلاکو کی فوج نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت گری کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ بغداد کی تباہی کے وقت عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ اس کا غدار وزیر ابن القمی اس کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کر کے انہیں بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا، مگر وہ حالات سے بے خبر رہا، اپنے حال میں مست ہو کر خاموش تماشائی بنا رہا۔ شہر بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور یوں عباسی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔